نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ہماری لائف، ہماری زندگی کامیاب ہو گئی، اور اگر یہ مقصد، یہ پرپز پورا نہیں ہوا تو دنیا میں تو پریشان ہیں ہی، دنیا میں تو مصیبتیں ہیں ہی، مرنے کے بعد جو مصیبت اور جو پریشانی اور جو ٹارچر شروع ہونے والا ہے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے اس لائف سے، اس زندگی سے۔ اور وہ مقصد کیا ہے، وہ پرپز کیا ہے ہماری لائف کا؟ کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اور جب موت آئے تو رحمت کے فرشتے، جنت کے فرشتے میرے روح قبض کرنے کے لیے آئیں، اور وہ آتے ہی سیلیوٹ کریں، سلامی دیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت، اب آگے جنت ہے تمہارے لیے۔ یہ ہے اس لائف کی کامیابی اور کلائمیکس۔ یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ کیا صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے مل جائے گی؟ کیا صرف رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھ لینے سے پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یہ کامیابی تب ملے گی جب اللہ تعالیٰ کا یہ بات ہماری لائف میں آ جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے کمپلیٹلی اسلام میں آؤ۔ آدھا ادھورا اسلام، آدھا ادھورا اوبیڈینس، فرما برداری اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم جس حال میں جی رہے ہیں اسی حال میں موت کا فرشتہ آ گیا، سوچئے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور جہاں جانے والے ہیں، جن لوگوں کے لیے ہم جی رہے ہیں، جن لوگوں پر سب سے زیادہ پیسے اور منی لٹا رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے سب سے زیادہ وقت دے رہے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ہمارے ساتھ آئے گا؟ کوئی ہمارے ساتھ آئے گا؟ فرسٹ اسٹیپ قبر ہے، فرسٹ اسٹیپ، پہلی منزل۔ کیا وہاں بھی کوئی ہمارے ساتھ آئے گا؟ کیا 1 رات کے لیے؟ 1 رات نہیں، 1 گھنٹے کے لیے؟ تو چالاک اور وائز اور ہوشیار، عقل مند وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے۔ آج
ہمارے خطبے کا ٹاپک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کو فالو کرنا ہی اصل میں ان سے محبت ہے، اور جب ہم اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں تبھی اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے اور دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی کامیابی دے گا۔ اب ہم آج سے ایک نیا سلسلہ، ایک سیریز شروع کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس پہ غور کرنا ہے۔ تو آج جو ہمارے خطبے کا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگیوں کو چینج کیا، اور ایک دو نہیں، آپ نے انڈیویجول کو، افراد کو بھی چینج کیا، آپ نے پوری کی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو بدل ڈالا، یہاں تک کہ آپ نے پوری کنٹری اور پوری حکومتوں کا نقشہ چینج کر دیا، ایمپیررز کو، بادشاہوں کو، کنگز کو، سارے کے سارے لوگوں کے خیالات بدل ڈالے اور اپنے پیغام اور میسج ان تک پہنچایا۔ اگر ہم اپنے ذات پہ غور کریں، آپ خود غور کر کے دیکھیں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میری اتنی لائف ہو گئی، میری زندگی سے کتنے لوگ انفلوئنسڈ ہوئے، کتنی زندگیوں کو میں نے بدلا، کتنے اوپینینز میں نے بدلے، مسلمانوں میں سے کتنے لوگ تھے جن کو ہم نے بدل کر کے اللہ رب العزت سے ملا دیا، اور نان مسلم بھائیوں میں سے کتنے ایسے بندے، ایسے لوگ جو جہنم کی راہ پہ جا رہے تھے پرماننٹ کے لیے، ہم نے ان کو چینج کر کے، بدل کر کے، ان کے آئیڈیاز کو، ان کے نظریات کو چینج کیا اور ان کو اسلام کے سائے میں لا کے کھڑا کر دیا، وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ میں نے پچھلے ویک آپ کو بتایا تھا، 5-6 ویک سے یہی چل رہا ہے کہ سب سے بڑا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کیا، سب سے بڑی سنت، وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک خدا کا میسج دیا اور ان کو بدل کر کے ایک بالکل ڈیفرنٹ انسان بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انڈیویجولز کو نہیں بلکہ اپنے وقت کے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان کو، ان کے خیالات بدلے، ان کی زندگیوں کو بدلا، ان کے آئیڈیاز کو چینج کیا۔ ہمارے لیے کس کی ذات میں نمونہ ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اللہ کے رسول نے جو کیا وہی کام تمہارا بھی ہے، تمہیں بھی وہی کرنا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے 2 بڑے بڑے بادشاہوں کو، سپریم پاورز کو، سپر پاورز کو پیغام پہنچایا، میسج دیا۔ کسرا یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی، پچھلے ہفتے ہم نے وہ بتایا تھا کہ اس نے آپ کے خط کو پھاڑ ڈالا، آپ کے لیٹر کو پھاڑ کے پھینک دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی دن کے بعد اس کے بیٹے کو اس پر مسلط کیا اور اس نے اس کے اپنے باپ کو قتل کر کے اس کی حکومت اور کنٹری پہ قبضہ کر کے اور اس کا ملک اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آج میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں، بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم جب دعوت دیں گے، ہم کسی کو بتائیں گے، چاہے مسلمان ہو، دیکھیے دونوں میں ہمیں کام کرنا ہے۔ مسلمان جو رسم و رواج اور ریچولز میں جو پڑے ہوئے ہیں، باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں، یہ چاند بنانا، اسٹار بنانا، فلاں بنانا، اپنے گلی کے بچوں سے ملیے۔ میں ملا ہوں، میں نے ان کو بولا کہ یہ جو کر رہے ہو
اس سے کیا فائدہ تمہیں ملے گا دنیا اور آخرت میں؟ اس کی جگہ پہ تمہیں کیا کرنا ہے ہم بتائیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس سال تو نہیں مانیں گے، تو میں نے بولا کہ اب اگلے سال یہ مت کرنا، چلو اس سال کر لو، آئندہ سال سے مت کرنا۔ تو انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے۔ تو آپ بات کریں گے، کمیونیکیٹ کریں گے، اور پہلے ہی ڈر جائیں گے کہ پتہ نہیں بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، تو کیسے کام ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کسی کا ڈر، کسی کا خوف، کوئی ہیزیٹیشن ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ دیکھیے کہ مدینہ ایک 3-4 ہزار کی آبادی، پاپولیشن، اور رومن ایمپائر آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ، آدھی دنیا پر، آج کا امریکہ اور روس بول سکتے ہیں، چائنا بول سکتے ہیں، اس کے بادشاہ کو خط دے رہے۔ ہم یہاں پہ ہیں ڈی سی کو، فلاں کو، فلاں کو نہیں بول سکتے، کیوں؟ ڈر لگتا ہے۔ اس کہانی سے، اس اسٹوری سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کیا ہمت تھی، کیا حوصلہ تھا، کیا کریج تھا کہ کسی کی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپائر کے ایمپرر کو، قیصر کو خط لکھا، قیصر، اور اس کے لیے کہا کہ من ذهب بصحیفتی ھذا الی قیصر روم، میرا یہ لیٹر، صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، اب دیکھیے کہ میرا یہ لیٹر روم کے بادشاہ کے پاس کون لے کے جائے گا؟ وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ جیسے ہی یہ بات زبان سے نکلی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اٹھ کے کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ریڈی ہوں۔ سوچئے، اکیلے بندے کو خالی مدینہ نہیں، پورا عرب کراس کر کے ہزاروں میل جانا ہے۔ راستے میں کیا ہوگا، وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میرا لیٹر پہنچا سکتے ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہے، آئی ایم ریڈی۔ اب وہ خط لے کے گئے تو رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر میں جنگ چل رہی تھی، اور روم کا بادشاہ جیت گیا تھا۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے لیے وہ بیت المقدس، یعنی آج جو فلسطین ہے، پیلسٹائن، وہاں جا رہا تھا۔ وہ انہوں نے لیٹر پہنچا دیا تو اس نے کہا کہ دیکھو، اگر عرب کا، مکے کا کوئی شخص ملے تو اسے میرے پاس لے کے آؤ، میں اس نبی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اتفاق سے کون ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، اپنے گروپ کے ساتھ وہ بزنس کے لیے شام گئے تھے، سیریا۔ تو بادشاہ کا آدمی آیا، ان کو بلا کے لے کے گیا۔ اب آگے کی یہ سٹوری یہ خود بتاتے ہیں، اور یہ کہاں لکھا ہے؟ مسلم شریف کی 1773 نمبر حدیث ہے، 1773، 70 پہ 3۔ تو ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے تب انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں اور میرے ساتھی سیریا میں، ملک شام میں تھے، بادشاہ کا آدمی آیا، ہمیں لے کے گیا اور پوچھا کہ من اقرب منکم الی ھذا الرجل نسبا، تم میں سے یہ جو نبی ہونے کا کلیم کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، اس سے سب سے زیادہ قریب کون ہے رشتے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ انا، میں ہوں۔ تو اپنے درباریوں سے کہا، منسٹر سے، ادنو منی، اس کو میرے آگے لاؤ، اور باقی لوگوں کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد بولا کہ دیکھو، میں اس سے کچھ سوال کر رہا ہوں، اگر یہ صحیح جواب دے گا
تو ٹھیک ہے، اگر غلط بات بولے تو تم لوگ ٹوک دینا، بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب بات شروع ہوئی، 10 سوال اس نے کیے۔ کتنے؟ 10 کوشچنس۔ اب آپ دیکھیے کتنے انٹلیکچوئل کوشچنس ہیں، یہ کتنے ہائی لیول کے کوشچنس ہیں، اور اگر آپ کوئی بھی آدمی اگر لاجک سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو شک نہیں رہے گا کہ واقعی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، آخری رسول تھے۔ میں نے اس کو تھوڑا چینج کر کے جو حدیث میں جو سیکوینس ہے اس کو تھوڑا چینج کیا۔ 3 سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں تھا، 3 کوشچنس۔ 2 کوشچن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی کے بارے میں، آپ کے پرسنالٹی کے بارے میں، اور 3 سوال تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے بارے میں، اور دو سوالات اور تھے۔ اس میں ایک تھا جنگ کے بارے میں کہ تمہارے ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور لاسٹ سوال تھا کہ وہ میسج کیا دیتا ہے تمہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب میں عربی جو ہے میں اسکپ کر دوں گا چونکہ ٹائم کم ہے، میں خالی اس کا ٹرانسلیشن میں بتا رہا ہوں۔ پہلا سوال تھا کیف نسب ھذا الرجل فیکم، اس آدمی کی فیملی کیسی ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ کس فیملی کا آدمی ہے؟ اچھی فیملی کا ہے یا خراب فیملی کا؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا بہت اچھی، عرب میں سب سے ٹاپ فیملی کا آدمی ہے۔ پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال، کیا اس کی فیملی میں سے کسی نے یہ کلیم کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تیسرا سوال، کیا اس کے باپ دادا میں سے، اینسیسٹرز میں سے کوئی بادشاہ تھا، کوئی کنگ تھا کیا؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو 3 سوال فیملی میں سے ہو گئے۔ اب 2 سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا، کیا جب سے یہ بول رہا ہے کہ میں نبی ہوں اس سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کہا کہ نو، نہیں۔ دوسرا سوال، حل یغدر، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ تو کہا کہ نو، کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اب اگلے کتنے سوال ہو گئے؟ 5 ہو گئے، 3 2 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی فیملی کے بارے میں۔ اب 3 سوالات فالوورز کے بارے میں۔ اشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، اس کے جو فالوورز ہیں وہ اپر کلاس ہے، سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں، لیڈرز، پیسے والے، یا لوور کلاس ہے، سب سے نیچے کا طبقہ، غریب، غلام، مزدور؟ تو ابو سفیان نے کہا ضعفاؤہم، لوور کلاس۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، یزیدون ام ینقصون، وہ بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ تو کہا کہ یزیدون، دن بدن کیا ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں۔ تیسرا سوال کہ کیا جو کبھی اس کو مانا، فالو کیا، کبھی وہ دین اور ریلیجن چھوڑ کر کے الگ ہوا کیا؟ تو کہا کہ نہیں، کوئی الگ نہیں ہوا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب 2 سوال اور رہ گئے نا، 8 ہو گئے، 2 کوشچنس اور رہ گئے۔ کہا حل قاتلکم او قاتلتموہ، کبھی جنگ ہوئی تمہاری؟ کہا کہ ہاں۔ رزلٹ کیا رہا؟ ایک بار ہم جیتے یعنی احد میں، ایک بار وہ جیتے بدر میں۔ تو لاسٹ سوال تھا کہ بیما یامرکم، وہ کہتا کیا ہے تم لوگوں سے، کیا حکم دیتا ہے وہ؟ تو کہا کہ یامرنا ان نعبد اللہ وحدہ والا نشرک بہ شیئا، کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک ایشور کی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانۃ، یہ 5 چیزیں دیکھیے آپ، یہ اسلام کا ایسنس ہے۔ نمبر 1 نماز کا حکم دیتا ہے، نمبر 2 سچائی،
ट्रूथफुलनेस, हमेशा सबके साथ सच्चे रहो, झूठ ना बोलो। नंबर 3 अल-आफ़ाफ़, अच्छे कैरेक्टर, गंदे कैरेक्टर से दूर रहो। और नंबर 4 वादा पूरा करो, जो प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल करो। और लास्ट अदाइल अमानते, ऑनेस्टी, ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारो, किसी के साथ धोखा मत दो। अब ये 10 सवाल पूछने के बाद कैसर ने क्या कहा, यानी जो बादशाह था रोम का, उसने क्या कहा, इस सवाल को एक एक करके उसने जवाब दिया। वो जवाब मैं आज नहीं दूंगा, टाइम नहीं है, अगले वीक में इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन ये जवाब सुनने के बाद उसने क्या कहा, कहा कि लौ सदक़्त फ़ीही मा क़ुल्ता, अबू सुफियान तुमने जो कहा है उसके बारे में अगर 100% सच है तो सयमलिकु मौज़िअ क़दमैया हातैनी, बहुत जल्द उसकी हुकूमत और उसका पावर, ये मेरे जहाँ मैं बैठा हूँ ना, मेरी जो सल्तनत है इसके नीचे पहुँच जाएगी। ये ना पूरा मुल्क मेरा उसका हो जाएगा, इस पर वो कंट्रोल कर लेगा। यानी उसके फॉलोअर्स आ करके मेरी हुकूमत क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। नंबर 1 रिमार्क। दूसरी बात क्या कही, अगर मैं उसके पास जा सकता था तो मैं किसी भी कीमत पर जा कर के उससे मिलता। नंबर 2। और तीसरी बात जो कही, अबू सुफियान के होश उड़ गए, चूँकि ये सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े एनिमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कहा कि अगर मैं वहाँ होता, लौ कुन्तु इंदहु, अगर मैं उस शख्स के पास होता, उस नबी के पास होता, लगसलतु अन क़दमैही, तो मैं अपने हाथों से उसके पैर धोता। उसके बाद इनको कहा गया कि लेटर मंगाओ, क्या लिखा है लेटर में, पढ़ करके पूरा बताया। बस 2 वर्ड। अब 12 रबीउल अव्वल की बात हो रही है 5-6 हफ्तों से, क्या बोलेंगे हमें नहीं समझ में आता, लोगों से क्या कहेंगे। अब देखिए इतने बड़े एम्पेरर को ख़त लिख रहे हैं, क्या लिखा है उसमें, मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ से ये लेटर है। किसको, इला अज़ीम रोम, कैसर की तरफ, बादशाह। क्या लिखा है उसमें, अस्लिम तस्लम, अल्लाह के सामने झुक जाओ, बच जाओगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नंबर 1। नंबर 2, अगर तुमने नहीं माना अल्लाह ताला को तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पूरे मुल्क के जितने लोग हैं ना, उन सब का गुनाह तुम्हारे ऊपर होगा, क्योंकि तुम्हारे ना मानने से वो भी नहीं मानेंगे। और तीसरा एक आयत लिखा था, या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ऐ यहूदी और ईसाइयों तुम आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच में कॉमन है। क्या, एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। बस इतनी बात थी, 3 बात। इस्लाम लाओ, सलामती और सेफ्टी मिलेगी, नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर सारे लोगों का गुनाह होगा, और लास्ट में एक आयत थी। इतनी बात कही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस पूरे स्टोरी से जो अभी आधी है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसको हम कंप्लीट करेंगे। हमें सीखने को क्या मिल रहा है, सबसे पहली चीज़ जो हम डरते हैं ना कि रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, देखिए अल्लाह के रसूल ने दुनिया के सबसे बड़े पावर को ख़त लिख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या जवाब मिल रहा है, कि अगर मैं उनके पास होता तो उनके पैर धो करके धोता। इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है, ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, और सेफ्टी, हिफाजत, जान माल सब उसके हाथ में, फिर डरने का क्या। और नंबर 2 आप देखिए कि कितनी साफ साफ बातें हैं, कोई उसमें लोग बोलते हैं हिकमत और फलां, ठीक है हिकमत, ठीक है, हिकमत के नाम पर सारा काम चौपट कर दिया, कोई काम नहीं हो रहा। सीधी सीधी बात है, इस्लाम कबूल करो, नहीं तो इसका वबाल तुमको दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। तो ये चंद लेसन्स हैं,
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور آپ کے طریقے پر جو آپ نے کام کیا، زندگیوں کو چینج کیا، حالات کو بدل ڈالے، کنٹریز کو بدل ڈالا، حکومتوں کو بدل ڈالا، ہمیں بھی اپنا حصہ اس ٹمکور میں رہ کر کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے، ان کو پازیٹیولی انفلوئنس کرنے اور ان کو اللہ سے قریب کرنے، جوڑنے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم۔